السلام علیکم طلبہ و طالبات، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی ایس اردو سیمسٹر ہے چھٹا، 20ویں صدی میں اردو ناول اور ناولٹ کا ارتقاء، فنی و فکری جائزہ۔ آج جس ناول کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے زمین۔ زمین تحریر کیا تھا خدیجہ مستور نے، اور اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا ان کی وفات کے بعد 1982 میں، اور اسے شائع کیا تھا ادارہ فروغ اردو لاہور نے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ادارہ فروغ اردو لاہور نے ہی شائع کیا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا 1995 میں، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے اسے شائع کیا تھا۔ طلبہ و طالبات، خدیجہ مستور کا یہ جو دوسرا ناول ہے زمین، اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر ناول اختتام پذیر ہوتا ہے، آنگن، اور آنگن بھی خدیجہ مستور کے زندہ ہوتے ہوئے سامنے آیا تھا، جو بہت مشہور ناول ہے ان کا۔ تقسیم اور ہجرت کے جو مسائل ہیں ان پر یہ کہانی خدیجہ مستور نے تحریر کی تھی۔ طلبہ و طالبات، یہاں آپ کو میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ نیلم فرزانہ کی کتاب ہے، اردو کی خواتین ناول نگار نیلم فرزانہ ڈاکٹر ہیں، اور صفحہ ہے اس کتاب کا 252۔ لکھتی ہیں کہ زمین کی کہانی سادہ اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کی کہانی کو بھی پیش کرتی ہے، جس میں مہاجرین کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں سیاست کی جھلکیاں بھی پیش کی گئی ہیں۔ آنگن کو پڑھنے کے بعد ہمیں زمین میں کوئی زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں ناولوں کی جو کہانی ہے اور کردار ہیں ان میں قدرے مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ کسی بھی ناول میں موضوع بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس ناول کو خدیجہ مستور کے پہلے ناول آنگن کی توسیع کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ آنگن میں بھی ایک گھر کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ ناول آزادی سے پہلے یعنی آزادی کی جدوجہد میں تحریر کیا گیا تھا، جس میں مسلم لیگ کے ساتھ جڑت رکھنے والے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے رویے ہیں، اور ہجرت کے بعد خاص طور پر ان کو پاکستان میں جو مسائل پیش آئے اور وہ کیمپوں میں رہائش پذیر رہے، ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اس ناول سے الگ جس ناول کا ہم اب جائزہ لے رہے ہیں، زمین میں بھی ہجرت کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے، اور یہاں ایک حوالہ ہے، محمد نسیم ڈاکٹر ہیں، اردو ناول پر تقسیم ہند کے علمیے کے اثرات، دوسرا ایڈیشن ترمیم و اضافہ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی، صفحہ نمبر 73 پر یہ آپ کو میں عبارت موجود ہے، پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد پاکستان میں مہاجرین کو کن مشکلات و مصائب سے گزرنا پڑا، اور فرقہ وارانہ فسادات کے دوران دونوں ملکوں کے بلوائیوں میں کس نوعیت کا جذبہ انتقام کار فرما تھا۔ ناول زمین میں ان واقعات کی مفصل روداد قلم بند کی گئی ہے۔ تو آپ ان دو حوالوں کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں ناول آنگن اور زمین، ان کی کہانی اور کردار، ان میں یکسانیت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ دونوں میں ہجرت کے مسائل ہیں، مسلمانوں کے مسائل ہیں، بلوائیوں کی بات ہے اور فسادات کی بات ہے۔ تمام تر مسائل ناول کے پہلے حصے میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، معصوم بھی ہیں، چالاک بھی، ہوشیار بھی، جو مختلف حربوں سے کوٹھیاں اور زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں، اور جو بیچارے معصوم اور غریب لوگ تھے وہ یہاں بھی غریب ہیں، اور وہاں بھی پہلے جہاں جب وہ برصغیر میں موجودہ بھارت میں رہتے تھے وہاں بھی قسم پرسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور عام سا خاندان جس نے یہاں آ کر لوٹ مار شروع کر دی اور دھوکے بازی سے کوٹھیاں باغ اور جائیدادیں اپنے نام کروانے لگ گئے، اس طرح اس گھر کے کچھ ایماندار لوگ ان کی راہ میں رکاوٹ بھی بنے۔ اس دور کی سیاست کو بھی اس ناول کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کا اصل موضوع ایک گھرانہ ہے، اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کا رہن سہن، آپسی تعلقات، ان کے مزاج پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس گھرانے کا مالک، اس کی بیوی صابرہ، اس کے بیٹے ناظم اور کاظم، اس کی بیوی صابرہ کی بیوہ بہن ہے آمنہ، خالہ بھی جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کے ساتھ پاکستان آ جاتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ہے ساجدہ، اور اس کے علاوہ تاجی، سلیمہ، سلو، لالی، یہ سب اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ ساجدہ کا باپ اور وہ بوڑھا جس کی بیٹی کو پاکستان آتے ہوئے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح قائد اعظم کے وفات کے بعد ان لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کو لگا کہ جو لوگ اب ہجرت کے بعد اپنی قبضہ شدہ کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، ان کے اصل مالک کہیں واپس نہ آ جائیں اور ان کو ایک دن یہاں سے نکلنا نہ پڑ جائے۔
ہر شخص ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ کاظم جو کہ بہت برا اور صنفی سوچ رکھنے والا ہے، اس کو سول سروس میں جانے کی چاہ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ اس کو بھی خطرہ ہے کہ اپنے بھائی ناظم سے بار بار وہ پوچھتا بھی ہے، ہاں اب کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بھی ایک عبارت یہاں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ خدیجہ مستور کا ناول جو سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوا تھا، اس میں سے، اور صفحہ ہے یہاں ندارد لکھا ہوا ہے۔ اس ناول میں اس صفحے پر جو عبارت تحریر ہے وہ ہے جی، ہاں اب کیا ہوگا؟ ناظم بڑی حقارت سے کاظم کو دیکھتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ قائد اعظم کے وفات کے ساتھ اس ملک کے بے شمار لوگوں کو اس ملک کی موت اور تباہی نظر آ رہی ہے۔ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس ملک کا وجود بہت اہم ہے، لوگوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ صرف ایک رہنما کے بچھڑ جانے پر وہ اپنی ہستیوں کو بھول گئے۔ سوگ اپنی جگہ، مگر کیا یہ اس ملک کی بد نصیبی نہیں؟ اس ناول میں تمام واقعات کو مربوط پلاٹ کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس میں ہجرت ہے، ہجرت کے نتیجے میں آنے والے دکھ ہیں جو ان لوگوں نے جھیلے، اور وہ واقعات جہاں بہت ساری جانیں بھی ضائع ہوئی۔ ایک اور حوالہ یہاں احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے ہے۔ خدیجہ کی زمین، مشمولہ خدیجہ مستور، مجلہ فنون لاہور، شمارہ ہے 20 جنوری فروری 1984، اور اس کے صفحہ نمبر 138 پر درج ہے کہ پوری کتاب ماتم شہر آرزو ہے، ایک نوحہ ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار سعدہ ہے۔ پورا ناول اس کے گرد گھومتا ہے۔ سعدہ جو کہ ہجرت کر کے اپنے باپ کے ساتھ لاہور والٹن کیمپ میں آئی ہوئی ہے، وہ اپنی ماں اور صلاح الدین سلو کو یاد کرتی ہے۔ سعدہ کو ماں کا بڑا دکھ ہے۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو سلو اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا دکھ درد بانٹتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے پیار بھی ہے۔ اس نے سعدہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی، پاکستان آ کر وہ اسے تلاش کرے گا اور اس سے ہی شادی کرے گا۔ سعدہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ سلیمہ اور ناظم اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھائیں گے۔ اس طرح وہ ایک اور لڑکی تاجی کو بھی بیٹی بنا کر لے آتے ہیں، مگر پھر اس کو نوکرانی بنا دیا جاتا ہے۔ سعدہ اپنے باپ کے ساتھ لاہور والٹن کیمپ میں رہ رہی ہوتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو جو کھلے آسمان تلے رات گزارنی پڑتی ہے، کوئی کیمپوں میں ہے تو کوئی درختوں کے نیچے رات بسر کر رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ صبح کی گاڑی ناشتہ لے کر آئے گی۔ جب گاڑی آتی ہے تو انہیں صبح اور شام کا کھانا گاڑی سے ملتا ہے۔ لوگ بھاگ بھاگ کر اس گاڑی کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جس میں بچے، بوڑھے، بڑے سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اسے کھانا ملے۔ وہاں ایک بوڑھا ہے جس کی بیٹی کو راستے میں ہجرت کے دوران اغوا کر لیا جاتا ہے، تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے اور دن رات ایک ہی رٹ لگائے رکھتا ہے، میری بیٹی، میری بیٹی، میری بیٹی کہاں ہے؟ لوگ پہلے تو اس کو آ کر تسلی دیتے، مگر بعد میں ہر کوئی اس کے ساتھ سے چپکے سے گزر جاتا، جیسے کسی پر اس کی آواز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ سعدہ کو ایک ہمدرد اور رحم دل دکھایا گیا ہے، ایک رحم دل شخصیت۔ جب وہ ناظم اور سلیمہ کے گھر رہ رہی ہوتی ہے تو گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرتی ہے، مگر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ باہر عورت کے لیے غیر محفوظ علاقہ ہے۔ ناظم اور سلیمہ اس کو گھر کا فرد ہونے کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں۔ ناظم کا چھوٹا بھائی ہے کاظم، جو بہت برا آدمی ہے۔ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال بٹورنے کو جائز کام سمجھتا ہے۔ وہ تاجی کو اپنی ہوس کا شکار بھی بناتا رہتا ہے اور سعدہ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر اسے اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ کاظم کی خود غرضی اور ہوس پرستی میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ڈپٹی کمشنر بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک عبارت یہاں موجود ہے۔ حوالہ ہے محمد افضال بٹ، اردو ناول میں سماجی شعور، پورب اکادمی اسلام آباد سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ طبع اول اپریل 2009، صفحہ 222 پر لکھا ہے کہ کاظم کی خود غرضی اور ہوس پرستی میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں سعدہ کی حیثیت نوکرانی کے برابر ہے۔ وہ تاجی کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے وقت بوقت استعمال کرتا ہے۔ اس نے سعدہ کے ساتھ بھی یہی عمل شروع کرنا چاہا، دہرانا چاہا، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔
سادہ بہادر لڑکی ہے جو اس کے ارادوں کو ناکام بناتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کاظم کے ساتھ کبھی نہیں بن سکتی۔ اس کی شادی ناظم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ سلو کی تلاش جاری رکھتی ہے، ناظم اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اخبارات میں سلو کی تلاش کے لیے اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں۔ ناظم محکمہ بحالیات سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ لیکچرار کے عہدے پر بھرتی ہوتا ہے اور وہ دونوں الگ گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اب ساجدہ جو اکیلی نہیں رہ سکتی اپنے سسرال مالک کے گھر چلی جاتی ہے۔ سلیمہ کا زیادہ وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب لیکچرر ناظم جیل سے چھوٹ کر آتا ہے تو اس میں سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، تو ساجدہ کو ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ اس دوران تاجی بیمار ہو کر مر جاتی ہے، خالہ بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ کاظم اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے اور سلیمہ ہاسٹل منتقل ہو جاتی ہے، اور آخر میں اس کی ملاقات کاظم کے گھر سلو سے ہوتی ہے۔ وہ سلو کے ساتھ ماضی کی باتیں کرتی ہے، مگر سلو اس سے مل کر باغات، زمینوں اور جائیدادوں کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ بدل چکا ہوتا ہے، ماضی والا سلو نہیں ہوتا۔ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس ناول میں کردار نگاری پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے اور تمام کردار اپنے اپنے عادات کے ساتھ، اپنے اوصاف کے ساتھ اس ناول میں ہمیں بھاگتے دوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ آنگن کی ہیروئن کی نسبت زمین کی ہیروئن طاقتور ہے۔ خدیجہ مستور نے کرداروں کو اس طرح بیان کیا کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ چلتا پھرتا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ساجدہ زمین ناول کی ہیروئن ہے۔ یہ بڑی خوددار لڑکی ہے اور ایک ہمت والی لڑکی ہے جو اپنے وقار سے ہٹ کر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ زمین کی یہ ہیروئن کبھی ہمت ہارتی ہی نہیں ہے، دوسروں کو بھی حوصلہ دیتی ہے کہ مشکلات کا ڈٹ کر کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے اندر دوسروں کے لیے پیار ہے، محبت ہے، ماضی کی یادوں میں ہمیشہ کھوئی رہتی ہے، نوسٹالجیا کا شکار رہتی ہے۔ اس کی شادی ناظم سے ہو جاتی ہے مگر پھر بھی وہ سلو کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ جب آخر میں سلو سے ملتی ہے، سلو تو بالکل بدل چکا ہوتا ہے، وہ تو لالچی ہو چکا ہوتا ہے، جائیدادوں کی، کوٹھیوں کی باتیں کرتا ہے۔ ساجدہ پڑھی لکھی اور بہادر لڑکی ہے، تاجی کی طرح اس کو بھی نوکرانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر وہ اپنی حیثیت کو منوا کر رہتی ہے۔ یہ باقی مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ وہاں ناظم کے جیل سے آنے کے بعد گھر چلانے کے لیے اسے ملازمت بھی کرنا پڑتی ہے۔ ساجدہ کو رحم دل دکھایا گیا جو ہر وقت دوسروں کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ وہ کیمپ میں بوڑھے کے لیے پریشان رہتی ہے اور گھر میں تاجی کی فکر اسے ستاتی رہتی ہے۔ ناظم کا جو کردار ہے یہاں اہم ہے، وہ ساجدہ سے محبت کرتا ہے، کیمپ سے اسے گھر لاتا ہے، اخبار میں سلو کی تلاش کے لیے اشتہار دیتا ہے، پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتا ہے۔ بعد میں حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کی بنا پر اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایماندار آدمی ہے، راشی افسروں کی مخالفت کرتا ہے اور بالآخر تنگ آ کر بحالیات کا محکمہ چھوڑ دیتا ہے۔ سلو کا کردار دلچسپ ہے۔ سلو ساجدہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی ماں کی وفات کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا دکھ درد بانٹتا ہے مگر ہیرو کی حیثیت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ ناول میں وہ کم دکھائی دیتا ہے لیکن ساجدہ کے خیالات میں زیادہ دکھایا گیا ہے اسے۔ خالہ بھی جو کہ صابرہ کی بہن ہے، اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی بہن کے ساتھ پاکستان آتی ہے۔ اس کی ایک بیٹی سلیمہ ہوتی ہے جو اپنی بہن کے چھوٹے بیٹے کاظم کو پالتی ہے، اپنی بیٹی کے حصے کا پیار اور توجہ کاظم کو دیتی ہے، اس کے ہر غلط کام میں اس کی پردہ پوشی کرتی ہے، روکتی ٹوکتی نہیں ہے۔ خالہ بھی اس کی ہر بری عادت اور ہر برے کام میں ساتھ دیتی ہے۔ وہ تاجی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو خالہ بھی تاجی کو ڈراتی دھمکاتی ہے، منہ نہ کھولے، اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیتی ہے، اس کے حصے کا پیار کاظم کو دیتی ہے، مالک کے گھر کو بھی سنبھالتی ہے، بیٹی کو نظر انداز کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک عبارت آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کے بدلتے تناظر، تنقید کی کتاب ہے، اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی 1993 میں۔ اس کے صفحہ نمبر 141 پر جو عبارت ہے وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ لکھا ہے کہ جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد مالک ہی کے گھر اپنی لڑکی سلیمہ کو لے کر آ جاتی ہے،
اس طرح ناظم اور کاظم کی ماں پس منظر میں چلی جاتی ہیں اور پورا انتظام وہ سنبھال لیتی ہے، بھیجا اور غیر ضروری لاڈ پیار کے ذریعے بگاڑ دیتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی بڑی سلیمہ ماں اور کاظم کے روپ سے حد درجہ نالاں ہے۔ کاظم اس ناول کا بگڑا ہوا کردار ہے جس کی سوچ منفی ہے، وہ ہر برے کام کو جائز سمجھتا ہے اور ہر ناجائز طریقے سے مال بٹورنے کو حق سمجھتا ہے۔ وہ تاجی کو وقت بوقت ہوس کا نشانہ بھی بناتا ہے اور اسے اس بات پر شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تاجی اس ناول کی مظلوم اور بے کس لڑکی ہے جس سے صرف کام لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق نچلی ذات کے گھرانے سے ہے۔ خدیجہ مستور نے اپنے اس ناول میں کرداروں کو بہت خوبی سے نبھایا ہے۔ سلیمہ جو ہے خالہ بی کی بیٹی ہوتی ہے، خالہ بی اس کے حصے کا پیار اور توجہ کاظم کو دیتی ہے۔ اس حوالے سے پہلے بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی چڑچڑے پن کا شکار ہو گئی۔ مکالمے کی بات کریں تو مکالمہ جو ہے وہ اہم حصہ ہوتا ہے ناول کا، اور اس ناول میں مکالمہ نگاری اور منظر نگاری خوب ہے۔ مکالمے بہت جچے تلے اور موقع محل کے مطابق ہیں، اور اس کے جو الفاظ ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کا اسلوب سیدھا سادہ اور منفرد ہے، اور زبان و بیان جو ہے وہ عام روزمرہ کی ہے جو اس میں استعمال کی گئی ہے۔ ہم اس ناول کو پڑھتے ہوئے اس کے جو مناظر ہیں ان میں کھو جاتے ہیں، مہاجر کیمپ ہو یا والڈن کیمپ ہو، اس کے کرداروں کے ساتھ ہم خود کو متحرک محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا اہم کردار سادہ رحم دل عورت ہے جو کسی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور جب اسے ایک عورت لالی اپنا دکھ بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے تو وہ برہم ہوتی ہے اس بات پر، اور کہتی ہے کہ بس یہی کہ جب وہ تمہیں ماریں تو تم بھی جواب میں انہیں مارو۔ لالی اس کی بات سن کر حیرت میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے میں مروں گی اگر وہ مجھے گھر سے نکال دیں تو۔ جواب میں سادہ کہتی ہے ہاں تم جب تک مار کھاتی رہو گی وہ مارے جائیں گے، مگر جب تمہارے ہاتھ اٹھے گا تو پھر۔ بہت خوبصورت ناول ہے، پڑھیے گا، دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔